پاکستان مشکلات سے نکل چکا، اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر پاکستان پویلین میں خطاب، کہتے ہیں پالیسی ریٹ 22.5 سے کم ہو کر 10.5% پر آ گیا۔ پاکستان کو برآمدات پر مبنی ترقی کی راہ اپنانا ہوگی۔ گزشتہ سال کی زرعی برآمدات انتہائی حوصلہ افزا رہیں۔ پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ ڈیوس میں وزیراعظم اور MDI-MF کی ملاقات ہوئی ہے۔ کرسٹیلینا جارجیوا نے پاکستان کی اصلاحاتی کوششوں کا اعتراف کیا۔ ہاں کہیں گے تو شکر گزار رہوں گا، نہ کہیں گے تو یاد رکھوں گا۔ امریکہ یورپ اور نیٹو کی مدد کرے گا، بدلے میں برف کا ایک ٹکڑا چاہیے۔ ٹرمپ کا گرین لینڈ کی ملکیت پر یورپ کو پیغام۔ ورلڈ اکنامک فورم میں یورپ کو کھری کھری سنا دی، کہا یورپ سے پیار ہے لیکن وہ سیدھے راستے پر نہیں چل رہا۔ بعض یورپی ملک پہچاننے نہیں چاہتے۔ امیگریشن کا مسئلہ پر توجہ دیں۔ امریکہ کے گرین لینڈ کو حاصل کرنے سے نیٹو کو خطرہ نہیں ہے۔ امریکہ کو نیٹو میں غیر منصفانہ سلوک برداشت نہیں۔ گرین لینڈ کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کریں گے۔ انہوں نے پاکستان اور بھارت کی سانحہ گل پلازہ ایک ہی دکان سے کئی افراد کی باقیات مل گئیں۔ جاں بحق افراد کی ممکنہ تعداد 56 تک جا پہنچی۔ ڈی سی ساؤتھ کے مطابق یہ باقیات 20 سے 25 افراد کی ہو سکتی ہیں۔ محصور بیشتر افراد نے وہیں سے آڈیو پیغامات بھیجے تھے۔ SSP سٹی نے کہا تمام باقیات کراکری کی دکان سے ملیں۔ DIG ساؤتھ بولے اندازے کے مطابق یہ 10 سے زائد افراد کی باقیات ہیں۔ CPLC ڈیسک کے مطابق سول اسپتال لائی گئی لاشوں اور باقیات کی تعداد 42 ہو سکتی ہے۔ پولیس سرجن نے کہا باقیات کتنے افراد کی ہیں DNA ٹیسٹ سے معلوم ہوگا۔ سانحہ گل پلازہ بڑی تعداد میں باقیات سے قبل 31 لاشیں مل گئیں۔ سرچنگ ٹیمیں متاثرہ عمارت سے باہر آ گئیں۔ ملبہ ہٹانے کا کام دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ عمارت کا 40% سے زائد حصہ گر چکا۔ 60 افراد کے DNA ٹیسٹ کے لیے نمونے حاصل کیے گئے۔ اب تک 15 لاشوں کو شناخت کر لیا گیا۔ لاکٹ کے ذریعے شناخت ہونے والی خاتون مصباح کی لاش کا DNA ٹیسٹ بھی مکمل۔ مجموعی طور پر اسی اثناء میں لاشیں دیکھ لی گئی۔ سانحہ گل پلازہ پر وزیراعلیٰ سندھ کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس۔ آگ لگنے، ریسکیو میں مشکلات اور دیگر پہلوؤں کا جائزہ۔ تاجروں کی سنارکل تاخیر سے آنے اور پانی کی کمی کی شکایات پر سوالات کیے گئے۔ کمیٹی کا لاپتہ افراد اور DNA نمونوں کی رپورٹس کا بھی جائزہ۔ کمیٹی کے سربراہ نے کہا فی الحال رپورٹ تیار کی جا رہی ہے، کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ رپورٹ تیار کر کے وزیراعلیٰ کو پیش کریں گے۔ ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان پویلین کا افتتاح کر دیا۔ اسحاق ڈار کی کینیڈین وزیر خارجہ سے ملاقات، پاکستان اور کینیڈا میں اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فن لینڈ کی وزیر خارجہ ایلینا والٹنن کی ملاقات، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق۔ پاک فن لینڈ وزرائے خارجہ کا ہم علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ڈیوس میں تقریب سے خطاب، کہا عالمی ایجنسیوں نے درجہ بندی بہتر کی، اصلاحات صرف ڈیزائن نہیں نفاذ کے مرحلے میں ہیں۔ یہ نجکاری بڑی کامیابی ہے، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت سے ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جا رہا ہے۔ فورم کے موقع پر محمد اورنگزیب کی کویتی وزیر خزانہ سے ملاقات، کویت کی پاکستان میں طویل مدتی سرمایہ کاری میں دلچسپی، محمد اورنگزیب کی ویزا گروپ کے صدر سے ملاقات، ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ کے لیے تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ دوسرے صوبوں کے لوگ بھی پنجاب کے اسپتالوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ 7 لاکھ افراد کو گھر کی دہلیز پر 60 دن کی ادویات دی جا رہی ہیں۔ 1000 کلینک آن ویلز شہر شہر گاؤں گاؤں سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جھنگ میں تقریب سے خطاب، کہتی ہیں صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ خواہش ہے ہر ضلع میں دل کے امراض کا اسپتال ہو۔ پنجاب بھر میں 16 کیتھلیز بن چکی ہیں۔ DHQ اسپتال جھنگ میں کیتھ لیب کا قیام خوش آئند ہے۔
सिंध हुकूमत का NICVD की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत NICVD की गवर्निंग बॉडी का इजलास। NICVD के ऑपरेशनल अमूर के लिए 15.5 अरब रुपए ग्रांट इन एड की मंजूरी। वज़ीर आला ने कहा, दिल के मुफ्त इलाज में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानूनी अबहाम दूर करके इदारे को बिला रुकावट अवामी खिदमत के काबिल बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी का क़याम अमन के लिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान और उलमाए कराम की खदमात को खराज तहसीन। उलमाए कराम के मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात पर इत्तेफाक। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में खुसूसी कमेटी तश्कील। मोहसिन नकवी ने कहा, हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। तलाल चौधरी बोले, उलमाए कराम की पाकिस्तान के लिए खदमात काबिल सताइश हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत कोयटा में इजलास। हुकूमत बलूचिस्तान और पाकिस्तान रेलवे के दरमियान पीपल्स ट्रेन सर्विस समेत मुश्तरका तरक्याती मंसूबों पर इत्तफाक। सरेआब्ता कुचलाक पीपल्स ट्रेन सर्विस के बाद मस्तोंग और पशीन तक तोसी का फैसला। हनीफ अब्बासी ने कहा, पीपल्स ट्रेन सर्विस बलूचिस्तान में सस्ती और महफूज सफरी सहूलियात फराहम करने में संगे मील साबित होगी। सरफराज बुगटी बोले, मंसूबे के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए रमा हफ्ते जारी किए जाएंगे। सोने की फी तोला कीमत पहली बार 5 लाख रुपए से बढ़ गई। सोने की फी तोला कीमत में 12,700 रुपए का बड़ा इजाफा। कीमत 5,06,323 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद कारोबार का मंदी पर इख्तिताम हुआ। इंडेक्स 1588 पॉइंट्स कमी से 1,87,033 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 279 रुपए 90 पैसे पर बंद हो गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आइंदा 48 घंटे तक बारिशों का इम्कान। NTMNSN पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मरी, गलियात, चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान और कागान में बर्फबारी मुतवक्के। बलूचिस्तान के 25 अजला में बारिश, 9 अजला में बर्फबारी मुतवक्के। स्कर्दू में पारा -13 और गिलगित में -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। जंगबंदी के बावजूद गजा पर इस्राइली हमले। दीर अल बलाह में हेलीकॉप्टर से फायरिंग, शुमाली और जनूबी गजा में तोपखाने से हमले। जंगबंदी के बाद 483 फलस्तीनी शहीद हो चुके। बैते लाहिया में रिहायशी इमारतें मिस्मार। गजा में इंसानी बहरान मजीद गहरा। सर्द मौसम में फलस्तीनियों की मुश्किलात में शदीद इजाफा। सर्दी के बायस मजीद एक बच्ची जान बहक, तादाद 9 हो गई। भारत के ज़ेरे असर ICC ने बांग्लादेश को लाल झंडी दिखा दी। वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने की सूरत में बांग्लादेश की जगह दूसरी टीम शामिल करने का फैसला। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक ICC ने बोर्ड मेंबर्स मीटिंग में बांग्लादेश के मामले पर फैसला किया। भारत में खेलने से मुतालिक सोचने के लिए BCB को मजीद 1 रोज का वक्त दिया गया।